بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر علماء دین، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے انتہا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ اہم اور مبارک رات عطا فرمائی، اور اس پروردگار عالم کا، اس رب العالمین کا ہم سب پر یہ احسان بھی ہوا کہ اپنی اس اہم اور مبارک رات کے اندر ہم سب کو اس نورانی مجلس کے اندر آنے کی اور بیٹھنے کی توفیق بخشی. بارہا حضرت مولانا عبدالمنان صاحب کی دعوت پر آپ کے گاؤں میں، آپ کے ادارے میں، آپ کے قصبے میں آنا جانا ہوتا رہتا ہے، اور الحمدللہ یہاں آ کر بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے بچوں کے پروگرام کو دیکھ کر، مدرسے کی کارکردگی کو دیکھ کر، اور آپ لوگوں کے جذبے کو دیکھ کر. یقیناً مسرت ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن ایک مختصر سی بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے کہ مجھے کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر یا بیان نہیں کرنا. میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں. بڑوں کے سامنے
زیادہ کچھ کہنا ان کی شان کے خلاف ہوگا، لیکن کیونکہ حضرت عبد المنان صاحب میرے ماموں بھی ہیں اور میرے استاد محترم بھی ہیں، تو ان کے حکم سے آپ کے سامنے تھوڑی سی دیر بیٹھ گیا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت میری زبان سے صحیح بات کہلوا دے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی بخش دے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے جو میرے بھائی ادھر کھڑے ہیں، انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، تو تھوڑا تھوڑا سا آگے کو ہو جائے، اور یہ جو میرے بیٹھ جائیں پیارے بچے ہیں یہ خاموشی سے بیٹھ جائیں اور تھوڑا تھوڑا سا آگے کو ہو جائے تو انہیں جگہ مل جائے گی، اور جو ادھر جگہ ہے بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام آپ سن رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے پروگرام چل رہا ہے، تو ماشاءاللہ یہاں کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں سے کوئی درخواست کی جاتی ہے تو وہ آپ اسے قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تو بیٹھ جائیں، مختصر سی بات ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ میں نے اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ انسان کے پاس دو نعمتیں، دو چیزیں، دو باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان کے پاس وہ دونوں نعمتیں موجود ہوتی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ جب انسان کے پاس دونوں نعمتیں موجود ہوتی ہیں تو انسان اس کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ فرمایا آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ وہ دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس یہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں تو انسان اس کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی جو نعمت ہے وہ ہے الصحۃ، یعنی کہ انسان کی صحت صحیح ہونا، تندرستی ہونا، انسان کا بدن، انسان کے اعضاء، جو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ جسم دیا ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے تخلیق کر کے دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، اس کو جو یہ بدن، یہ جسم اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے الصحۃ، کہ جب اس کے پاس صحت والی نعمت موجود ہوتی ہے، اس کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے، پیر اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، زبان اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے، ہاتھ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، زبان اپنی جگہ پر بول رہی ہے، کانوں سے انسان سن رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پیروں سے چل رہا ہے، منہ سے سانس لے رہا ہے، جسم کے اعضاء جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام صحیح اور سالم ہیں، اپنی جگہ پر مکمل صحت یابی کے ساتھ انسان کا جسم موجود ہے، تندرستی موجود ہے، تو اب انسان اس کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ میرے پاس جو تندرستی موجود ہے یہ ہمیشہ
نیک کاموں کو ٹالتا ہوا چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوا چلوں، مثال کے طور پر آج یہ پروگرام سجایا گیا ہے، آج یہ مجلس سجائی گئی ہے، آج یہ بابرکت رات ہمارے بیچ آئی ہے، جس رات کی بنسبت آج ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، جس پروگرام کی بدولت آج ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ صحت والی نعمت عطا کی ہے، تو آج ہم اس نعمت کی بدولت اس مجلس کے اندر آئے ہیں، اس مجلس کے اندر شرکت ہم نے کی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جب انسان کے پاس یہ صحت والی نعمت موجود ہوتی ہے تو وہ اس کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں کس وجہ سے بیٹھے ہیں اور کس لیے آئے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر پہلے سے ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج مدرسے کا پروگرام ہوگا، علماء اکرام آئیں گے، ہمیں دین کی باتیں بتلائیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آج ہمارے سامنے آئے گی۔ لیکن میرے عزیز
تیار نہیں.